حسن صاحب، حکومت نے فوج کی مدد سے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کے تحت زرعی انقلاب کے منصوبے کا آغاز کر دیا ہے۔ اس منصوبے کے چند نمایاں خصوصیات میں فصلوں کی سیٹلائٹ سے نگرانی، جدید آبپاشی کا استعمال، منڈیوں تک براہ راست رسائی شامل ہے۔ آپ کو اس منصوبے کی کامیابی کے کتنے فیصد امکان نظر آتے ہیں؟ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی توپ نہیں ہے۔ 81-2 میں آئی واز ان سعودی عربیہ، اور وہ وہاں کے سب سے بڑے فارمز میں سے ایک تھا جس کے ساتھ میں وابستہ تھا۔ وہ اچھا، پاکستان میں ہم نے کمبائن ہارویسٹرز لا کے، تاکہ وہ جو ضائع ہوتا ہے اناج وہ مشینوں سے کٹائی میں ضائع، تو یہ گھسی پٹی آؤٹ ڈیٹڈ باتیں ساری۔ 75 سال یہ بھنگ پی کے لیٹے رہے ہیں اور کون سی توپ چلا رہے ہیں۔ دیر از نتھنگ نیو ان اٹ ایٹ آل۔ ساری باتیں جو آپ نے بتائی ہیں گھسی پٹی ہیں، ہر ایک کو پتا ہے۔ اچھا، اگلی بات آپ کی کہ اگر تو فوج کی اس میں پارٹیسپیشن، تو پھر تو اس کا سر پیر نکل آئے گا۔ اگر یہ رہ گیا ان لمچڑوں پہ، تو ایک اور سستی روٹی اسکیم یاد ہے شہباز شریف نے انٹروڈیوس کری تھی، اربوں خربوں ڈوب گئے۔ ایک اور قرض اتارو، ملک سنوارو، ایک اور پیلی ٹیکسی، کالا منہ تے نیلے پیر تے پیلی ٹیکسی۔ اچھا، ایک اور مفت آٹا، شرمدہ کاٹا، وہ مر گئے لوگ۔ اچھا، اور اپنا ان کا سابق وزیر اعظم کہتا ہے کہ پتہ نہیں اتنے ارب کھائے گئے اس میں۔ اچھا، ایک اور اجڑا ہوا آشیانہ ہاؤسنگ۔ یہ ہاؤسنگ غلط ہوتا ہے، مطلب بجائے اس کے کوئی یہ سوچے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ ہاؤسنگ کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آشیانہ ہاؤسنگ پروجیکٹ، ایک اور غیر دانشمندانہ اسکول۔ اور بات سنو بھائی، ایک زمانے میں جو ٹاٹ اسکول ہوتے تھے، یہ وہ اس طرح کے بالکل ہی نچلے ترین طبقات کے لیے، وہاں کے پڑھے ہوئے بچے سول سروس میں آتے تھے۔ آج وہ گھٹیا ترین مویشی منڈی جیسے ادارے ہیں۔ دانش اسکول کیا دانش، ان کو اپ گریڈ کرو۔ وہاں جو مویشی بندھے ہوئے ہیں نکالو، کوئی اپ گریڈ کرو اساتذہ کو، کوئی ڈریس کوڈ متعارف کراؤ، کوئی سر پیر ہو اس کا۔ دانش اسکول ادھر برباد کر دیا۔ اچھا، یہ چند چیزیں مجھے آف ہینڈ مجھے یاد آئی ہیں، یہ ان میں سے ایک ہوگا۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم زرعی انقلاب نانسنس، یہ نارمل پریکٹس ہے پوری دنیا میں۔ اب فصلوں کی کٹائی ہاتھوں سے نہیں ہوتی۔ ہماری اوقات یہ ہے، دیکھو بات سنو، جب پاکستان میں ٹریکٹر آیا تو عام تاثر یہ تھا کہ یہ ہمارے خلاف انگریزوں کی سازش ہے، یہ ہماری زمینیں جلا دے گا، اور یہ اوقات ہے۔ تم نے لوگوں کو ان پڑھ رکھا، جاہل رکھا، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ یہ رائے ونڈ ہے، یہ ہمارے فارم ہاؤس کے ساتھ رائے ونڈ، جہاں ان کے جاتی عمرے نہیں، جن کے گرد عوام کے خون پسینے کی کمائی سے وہ سیکیورٹی اور جو بھی دیواریں بنی کروڑوں اربوں روپیہ لگا کے، وہاں بجلی آئی۔ میرے دوست ہیں رشید بھٹی، 2-3 بار یہاں سے MP رہے ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جب بجلی رائے ونڈ آئی تو ہمارے بڑوں نے چھویاں تو چھریاں تو نیزے نکال لی۔ اس زمانے لاٹھیاں، اس زمانے میں ضیاء الحق نہیں آیا تھا تو کلاشنکوف نہیں تھی، یا اس طرح کی چیزیں نہیں تھی کہ جی ہمارے بچوں کو بجلی سے مارنا ہے۔ With this kind of mentality, if you expect کہ بھی کو ونڈر کر دو گے تو نہیں ہونا۔ جہاں تک اس کے سرے چڑھنے کا تعلق ہے، فوج ہوگی، چونکہ فوج نام ہے ڈسپلن کا، سیاست نام ہے آوارگی کا، فوج نام ہے درجہ بدرجہ درجہ 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 اوپر جانے کا۔ یہاں فلوکی ہے، چمٹی سے پکڑا ضیاء الحق نے، میں ایسے کچھ عرصہ وزیر رہا، پھر وزیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ، اب چوتھی بار چھوڑو ان کو، چلیں فوج ہوئی تو شاید کچھ ہو جائے، ادروائز ان کے اور منصوبہ بھی کون سا کو توپ ہے، گھسی پٹی پریکٹس ہے پوری دنیا میں، مہذب دنیا میں نارمل بات ہے، بلکہ کچھ چیزوں کی کمی ہے ان میں۔ جی
कैसा साहब एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, पीटीआई ने इलेक्शन तक आईएमएफ माहिदे की हिमायत कर दी है। आईएमएफ वफ्द की चेयरमैन पीटीआई और उनकी टीम से जमान पार्क में 1 घंटे की मुलाकात हुई है, जबकि नून लीग का इस हवाले से कहना है कि पीटीआई की आदत से आईएमएफ वफ्द की मुलाकात गैर मामूली बात नहीं है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अभी मारते हैं ये इधर उधर, मतलब गैर मामूली है। मेरा ख्याल है इससे पहले कभी आईएमएफ ने ऑपोजिशन रहनुमाओं के घरों में जाकर इस तरह की बात नहीं की होगी। एक तो ये है कि दे डोंट ट्रस्ट देम, इट्स सिंपल, जुगाड़ी हैं ये लोग और वो उन्होंने भुगता हुआ है। दूसरा, उनको पता है कि ये इनकी तो कच्ची मट्टी की टांगे हैं लोगों की, कल पता नहीं यहाँ क्या होना है। वो हर एक से वो एश्योरेंस ले रहे हैं ताकि कल अगर इनमें से कोई उनका वास्ता या साबका पड़ता है इनके पास, तो उनके पास कोई मॉरल या कोई जो भी है, मुझे नहीं पता वो साइन हुआ है नहीं हुआ। तो दूसरी बात ये है कि ये कोई माने ना माने, ढिठाई की आखिरी हद होगी। पीटीआई इज द मोस्ट पॉपुलर, द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी। अच्छा, हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहां बेसिकली पार्टी शार्टी नहीं होती, बंदा होता है। ये बदकिस्मती है। और मैं पहली बार नहीं कह रहा, मैंने 20 बार ये बात की है कि बुत परस्ती से बदतर होती है शख्सियत परस्ती। सर रियलिटी निकाल दो ये मियां शियां जितने भी है, तो केड़ी नून लीग, उसका नाम ही नून लीग है, पीपल्स पार्टी। क्या मजबूरी थी? बेसिकली टेक्निकली स्पीकिंग कि एक फिदरी माशरा है, ये मादरी माशरा तो है नहीं। इसमें तो बाप का हवाला होता है। बिलावल जरदारी, कभी गौर करो क्यों पख लगानी पड़ी? चूंकि भुट्टो। सो ये हिमायत उनके लिए जरूरी है। वो तो नहीं आपकी सुनेंगे, उनको तो जो समझ आएगा करे। वो बनिया है भाई, साहूकार है, उसने इंश्योर करना है कि ये लेके कहीं इधर उधर वारदात डालेंगे तो फिर क्या करेंगे हम। तो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। और बहुत अच्छा किया है पीटीआई ने जो उनको जो यकीन दिलाया है या व्हाटएवर। जी आगे चलते हैं साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स हैं, और ये भी कहा है कि भारत रुकावट ना बने बल्कि सी पैक से फायदा उठाए। यहाँ डिक्शन भी इनका बिल्कुल ही वो लोहारों वाला है। आयरन ब्रदर्स हैं, वो आयरन ब्रदर्स, ये रेल ब्रदर्स भी दुनिया की सफारती और सियासी तारीख में रेल ब्रदर्स कभी आयरन ब्रदर नहीं रहे। ऑटोमन्स का उठा के देख लो, बापों ने बेटे तक, और लाडला तरीन बेटा उसको भी नहीं बख्शा। शक पड़ा कि ईरानियंस के साथ जोड़ तोड़ तो नहीं करना, तो हमारे औरंगजेब आलमगीर के बारे में तो मुअर्रख ने लिखा है किसी ने कि उसने ना कभी नमाज छोड़ी ना कोई भाई छोड़ा, और कमाल भतीजे भी नहीं छोड़े। एक था सलमान शिको, बड़ा हैंडसम था, बड़े सालों के बाद औरंगजेब ने देखा तो देखता ही रह गया, ही वाज सो हैंडसम। तो दरबारियों ने भी कहा कि क्या खूबसूरत शहजादा है जी, ये है वो है, तो इसको तो माफ करते हैं ये। तो उसने कहा नहीं, सांप का बच्चा जितना भी खूबसूरत हो, मतलब ये आयरन ब्रदर्स कल तक वो अमेरिका के आगे पीछे, वो परसों कोई और सामी ढूंढते फिरेंगे। ये नहीं करना कि वो अपने पैकरे खाकी में जहां पैदा नहीं, उथे टोपी ड्रामे चल रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने कहा है कि भारत रुकावट ना बने बल्कि सी पैक से फायदा उठे, ये बात जो है शहबाज शरीफ की, ये बहुत भारी बात है। ये एक स्टेट्समैन वाला जो है ना, वो जैसा रवैया है, एक साहिब, एक मस्बत, एक तामीरी, एक खूबसूरत बात है जो उन्होंने की है कि भाई सी पैक में शामिल हो जाए, बचाए इसके रोड़े उनके बड़े नहीं अटका सकते, तो बिलाखिर बुलडोज कर दिए जाएंगे। तो बेहतर है भाई अपने लोगों की बेहतरी करो, चूंकि पाकिस्तान की गुर्बत, अपनी हिंदुस्तान की गुर्बत भी पना। और जाहिर है मैं गया हूं, एक से ज्यादा बार गया हूं, तो जो मैंने मनाजर वहां देखे हैं तो रूह कांप जाती है। मुझे तो कोई खुशी नहीं कभी इस बात पे होगी, वो अगर कोई हिंदू या कोई और कोई गैर मजहब हमारा उससे कोई ताल्लुक ना हो,
اس کا بچہ یا اس کا بوڑھا کوئی ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہو اور غربت کی کسم پرسی کی زندگی گزاری تو انسان تو ہیں وہ, تو they deserve a better deal. اور وہ اناؤں سے بلند لوگ ہیں جو اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے حکمران, کیا ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہمارے یہاں تو رواج رہا ہے یار, یہ شرمناک کہ یہ تو مائی باپ کیا مطلب, وہ واقعی باپ کی طرح ہوتا ہے, ان کی توندیں اندر نہیں جاتی, ان کے گاٹے باریک نہیں ہوتے ہیں, لوگوں کے اندر نوالا نہیں جاتا. تو ہندوستان کا بھی حال تو ایسا ہی ہے نا, ہم سے ان کے حالات بہت بہتر ہوں گے, لیکن جتنی پاورٹی وہاں ہے, چونکہ میرا خیال ہے دنیا میں سب یہ آبادی اب تو وہ چائنا کو بھی پیچھے چھوڑ گئے, تو ہوش کرو. تو شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے مودی کو, یہ بہت اچھا مشورہ ہے. حسن صاحب, ہندوستان کی بات کی تو ہندوستان کی خبر شامل کر لیتے ہیں. انڈین پرائم منسٹر مودی نے ایک بار پھر اکھنڈ بھارت کی بات کر دی اور کہا ہے کہ بھارت کو اشوکا کے دور کی طرح طاقتور بنانا ہے. اچھا دیکھو, یہ اکھنڈ بھارت نہیں ہے, یہ پاکھنڈ بھارت ہے. مودی صاحب بہت نیچے سے ہمارے کچھ حکمرانوں کی طرح, بہت ہی